حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ یہ جزیرۃ العرب میں واقع ہے۔ اس وقت جو جزیرۃ العرب ہے، جزیرہ نمائے عرب، جزیرہ جغرافیہ کی اصطلاح میں خشکی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں جانب پانی ہو، اس کو جغرافیہ کی اصطلاح میں جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو جزیرۃ العرب ہے، یہ چاروں طرف سے پانی میں نہیں ہے، 3 طرف سے پانی میں ہے، اسی لیے اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نہیں کہا جاتا، جزیرہ نما کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو۔ اور کبھی کبھی جزیرہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی تینوں جہات میں پانی ہے، ایک جہت میں پانی نہیں ہے، لیکن 3 زیادہ جہات میں پانی ہونے کی وجہ سے اس کو جزیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جزیرۃ العرب آج اس وقت 12 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ابھی جو جزیرۃ العرب ہے، اس وقت اس طرح ممالک کی باقاعدہ تقسیم نہیں تھی کہ ایک ملک کا الگ بادشاہ ہو۔ یہ جو جغرافیائی حدود بنا دی گئی ہیں، مثلا شام ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، سعودیہ عرب ہے، عمان ہے، یہ سارے الگ الگ ملک بن گئے ہیں۔ یہ اس وقت یہ پورا ایک جزیرہ تھا اور اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں بھیجا، اور اگر جزیرۃ العرب کو دیکھا جائے، ایک چیز جغرافیہ کی اصطلاح اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ جغرافیہ جو ہے نا، یہ بھی ایک مستقل فن ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی یادگار اس کے اندر موجود ہے۔ یہ فن بھی سیکھنا چاہیے جغرافیہ کا، کہ آپ کو نقشے سے پتہ چلے، آپ کو تاریخ کا پتہ چلے کہاں مشرق ہے کہاں مغرب ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں امریکہ پہ یہاں سے بم ماریں گے، وہاں جا کے امریکہ میں پہنچے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کہاں پر ہے، اور یہاں سے امریکہ بم پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا، اور امریکہ یہاں سے کتنا دور ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی ڈائریکشن کہاں ہے، وہ کہاں پر ہے، اس کا فاصلہ کتنا ہے، یہاں سے وہاں بم پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگر بم پہنچتا تو امریکہ وہاں سے بیٹھ کے افغانستان میں بم مارتا نا، اتنے قریب آ کے کیوں بم مار رہا ہے، وہیں سے بیٹھ کے بم مار دیتا۔ تو یہ ویسے ہی ہوائی باتیں ہوتی ہیں، جذباتی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اس کا آگے پیچھے کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ تو جغرافیہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جغرافیہ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ جغرافیہ نہیں سمجھتے، آپ کو تاریخ سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک تاریخ سمجھ میں نہیں ہے، آپ کو آگے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جغرافیہ کی اصطلاح میں جیسے ہم کہتے ہیں نا مشرق مغرب شمال جنوب، جغرافیہ کی اصطلاح میں جب آپ کے سامنے نقشہ ہوتا ہے، یعنی آپ میپ کے سامنے، نقشے کے سامنے کھڑے ہیں، اس میں اصول یہ ہے کہ جو آپ کے دائیں طرف ہوگا اس کو مشرق کہا جاتا ہے، جو بائیں طرف ہوگا اس کو مغرب کہا جاتا ہے۔ دائیں طرف کو ایسٹ بولتے ہیں، بائیں طرف کو ویسٹ بولتے ہیں، مشرق اور مغرب۔ اوپر کی جانب جو ہوتا ہے اس کو شمال کہا جاتا ہے، نیچے کی جانب جو ہوتے ہیں اس کو جنوب کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی نقشے کو سمجھنے کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ یہ ملک ہم سے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے۔ تو پہلے اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ پہلے اس نقشے میں اپنے ملک کو دیکھیں جہاں پر آپ موجود ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس ملک کو دیکھیں، تو اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ملک ہمارے ملک سے دائیں طرف ہے یا ہمارے ملک سے بائیں طرف ہے، یا ہمارے ملک سے اوپر کی جانب ہے یا ہمارے ملک سے نیچے کی جانب ہے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ملک ہم سے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، یہ شمال میں ہے یا جنوب میں ہے۔ تو نقشے میں یہ معیار ہوتا ہے۔ ہم یہاں جب نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے، تو ہمارا قبلہ وہ مغرب کی طرف ہے، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سعودیہ ہم سے مغرب کی طرف ہے۔ سعودیہ بہت گاڑی بات تو نہیں ہے، تو بہت سادی سی سمپل سی بات ہے۔ یعنی آپ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کا نقشہ ہے، پھر اس کی طرف جب بائیں آپ آئیں گے تو بائیں سائڈ پہ آپ کو جزیرۃ العرب ملے گا، سعودی عرب ملے گا، اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں۔
تو چونکہ سعودیہ ہم سے بائیں جانب میں ہے اس لیے ہم رخ بھی بائیں جانب کرتے ہیں اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مشرق کی طرف یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ سعودی عرب ہم سے مغرب میں۔ ہمارے ہاں جب طلبہ آتے ہیں تو ہم ان سے جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے کہ یہ بتاؤ سعودیہ کس طرف ہے، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرف ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ سعودیہ کس طرف ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو سعودیہ اس طرف تو نہیں ہوگا نا، مکہ مکرمہ کہاں پر ہے؟ سعودیہ میں ہے نا، بیت اللہ سعودیہ میں۔ تو جب آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی سینس تو آپ کو ہونی چاہیے کہ سعودیہ یہاں پر ہوگا، وہاں پر نہیں ہوگا، نہ وہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے، اس طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جہاز تو اس طرح جاتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس طرف ہے یا اس طرف۔ تو اتنا تو کم از کم یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ جو ہم سے بھلایا گیا ہے نا جغرافیہ اور تاریخ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک ہمیں جغرافیہ اور تاریخ کا پتہ نہیں چلے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو مشرق کی طرف جب آپ اب مثلا جزیرۃ العرب ہے، اب جزیرۃ العرب میں آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ جزیرۃ العرب کے مشرق میں کون سے ممالک ہیں، اس کے مغرب میں کون سے ممالک ہیں، اس کے شمال میں کون سے ممالک ہیں، اس کے جنوب میں کون سے ممالک ہیں، تو وہ آپ اسی سے طے کریں گے۔ تو جزیرۃ العرب کا جو مشرق ہے، جزیرۃ العرب کے مشرق میں خلیج عرب ہے، خلیج، یہ خلیج جو ہے نا یہ جزیرے کی ضد ہوتی ہے۔ میں جغرافیہ نہیں پڑھا رہا لیکن یہ بنیادی اصطلاحات ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے، آگے بھی بار بار یہ نام ہو سکتا ہے آئیں تو۔ خلیج یہ جزیرے کی ضد ہوتی ہے۔ جزیرہ اس خشکی کے حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو، خلیج پانی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف خشکی ہو۔ جس طرح ایک کنارہ سا نکل کے چلا جاتا ہے نا، اس کے ہر طرف خشکی ہوتی ہے لیکن بیچ میں پانی ہوتا ہے، اس کو خلیج کہا جاتا ہے۔ تو مشرق میں، سعودی عرب کے مشرق میں خلیج عرب ہے۔ اسی طرح عراق کا جنوبی حصہ بھی سعودیہ کے مشرق میں لگتا ہے، جزیرۃ العرب کے مشرق میں لگتا ہے، عراق کا جنوبی عراق کا حصہ۔ اور جزیرۃ العرب کے مغرب میں بحر احمر ہے، ریڈ سی جس کو بولا جاتا ہے، بحر قلزم بھی جس کو کہا جاتا ہے، فرعون جس کے اندر غرق ہوا تھا۔ ہمارے ہاں تو مشہور یہ ہے نا کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، فرعون دریائے نیل میں غرق نہیں ہوا تھا، بحر احمر میں بحر قلزم جس کو کہا جاتا ہے فرعون وہاں غرق ہوا تھا۔ تو جزیرۃ العرب کے مغرب میں بحر احمر ہے۔ اور جب آپ شمال کی طرف جائیں تو جزیرۃ العرب کے شمال میں شام ہے، اوپر کی طرف جب آپ جائیں گے وہاں پر شام بھی ہے، اور عراق کا شمالی حصہ بھی جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع ہے۔ اور جب آپ جنوب کی طرف آتے ہیں تو جنوب میں یمن ہے، جنوب کا مطلب نیچے، جزیرۃ العرب کے نیچے، اور پھر اس سے نیچے بحر عرب، بحیرہ عرب جس کو کہا جاتا ہے، یہ بحیرہ ہند تک، بحر ہند تک جو پھیلا ہوا ہے اس کو بحیرہ عرب کہا جاتا ہے، بحر عرب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے مغرب میں بحر احمر ہے، تو یہ بھی پانی ہے، کیا ہے؟ پانی ہے۔ مشرق میں خلیج عرب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے، اس لیے اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اوپر شمال کی جانب اس میں پانی نہیں ہے، وہ شام کا علاقہ ہے، وہاں وہ خشکی سے ملا ہوا ہے، وہاں وہ سمندر سے ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے اور جزیرہ نما کہا جاتا ہے، جزیرہ نما عرب۔ تو یہ تو اس کا محل وقوع ہے، یہ تو اس کی لوکیشن ہے۔ اور جزیرۃ العرب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ جزیرۃ العرب چاروں جانب سے، اس کے چاروں جانب صحرا ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، چاروں جانب بہت بڑے بڑے صحرا ہیں۔ اور یہ صحرا در حقیقت عرب لوگوں کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ تھے، اس لیے کہ صحرا میں کون آئے گا؟ یعنی آپ نے اگر کسی ملک جانا ہے اور اس کے آگے آپ کو ہزاروں کلومیٹر کا صحرا ہے، اس جانب سے بھی، اس جانب سے بھی، اس جانب سے بھی، اس جانب سے بھی، تو صحرا میں جانے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔
آپ اگر گم ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے, راشن ختم ہو جاتا ہے, کیا کریں گے وہاں پر؟ اسی وجہ سے عرب لوگ محفوظ سمجھے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پہ محفوظ کیا ہوا تھا کہ چاروں جانب صحرا تھے, وہاں آنے کی کوئی جرت ہی نہیں کرتا تھا, کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. جو بھی آتا تھا سوچتا تھا کہ اتنے صحرا پار کر کے کون جائے گا, اسی لیے کوئی آنے کی جرت ہی نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا. آج بھی اگر آپ جائیں, ابھی تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں عرب ممالک کے اندر, وہ تو دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں اب, لیکن ابھی بھی صحرا کا بہت بڑا علاقہ, پہاڑوں کا ایک بہت بڑا علاقہ عرب میں موجود ہے. یہ تو جزیرۃ العرب کی جغرافیائی اس کا محل وقوع تھا.